کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کون کون سے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں. اب آپ نے نا ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں نا، ہر نام کا ایک اپنا معنی ہے، ہر نام کی ایک اپنی صفت ہے، ہر نام کی ایک اپنی خوبی ہے. وہ تمام معنی، وہ تمام صفات قرآن پاک کے اندر پھر موجود ہے. جس طرح ہم نے وہ دین کے لفظ کو دیکھا تھا، دین کے 6-7 معنی ہم نے نکالے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جتنے بھی معنی نکلتے ہیں وہ سارے اسلام کی خصوصیات ہیں، اسلام کا جز ہے. اسی طریقے سے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ قرآن خود اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہوا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم ہے. ایک تو اللہ نے قرآن بولا، پھر آگے اس کی خوبی کیا اللہ تعالیٰ نے خوبی کیا بیان کر دی؟ کریم. کریم ہوتا ہے بڑی عزت والا، ٹھیک ہے نا. کریم کا لفظ جو ہے وہ بڑی عزت والے کو بولا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک تو یہ جو کتاب ہے یہ قرآن ہے، ابھی قرآن کا معنی میں لکھتا ہوں. ایک تو یہ جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، دوسرا یہ کتاب جو ہے وہ بڑی کریم ہے. اور کریم مطلب بڑی رسپیکٹیبل چیز ہے، یہ کوئی معمولی کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ عام کتابیں میں لکھوں، آپ لکھیں، یا ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ، کوئی ڈرا بیک، کوئی نہ کوئی لوپ ہول، کوئی نہ کوئی غلطی لازمی رہتی ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے یہ ایک کریم کتاب ہے. اب اس کے حوالے سے مزید اللہ تعالیٰ اسی اگلی آیت میں کہتا ہے فی کتاب مکنون. کتاب مکنون دراصل کہا جاتا ہے اس کتاب کو جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے تقدیر جو ہے وہ لکھ دی ہوئی ہے. اس کتاب مکنون کو پھر کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کہا جاتا ہے. لوح محفوظ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق کیا، پھر قلم کو کہا کہ لکھ، تو پھر اس قلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا تھا وہ سب کچھ لکھا. ان کی تقدیریں لکھیں، ان کے کام جو جس چیز نے، جس مخلوق نے پرفارم کرنے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہوئی ہے ہماری، کہ جب تک قیامت آنی ہے اور قیامت کے بعد کیا کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ کتاب مکنون یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہوا ہے. تو یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ بیسیکلی کہاں پر موجود ہے؟ اس لوح محفوظ میں محفوظ ہے. جی، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کا آخر مطلب کیا ہے پتہ ہونا چاہیے بطور مسلمان. ہمیں تھوڑا سا رف آئیڈیا ہو، بے شک غلط ہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی، ایسی کتاب، اوکے، میں تھوڑا سا یہاں آپ کی بات کو، آدھی بات کو لوں گا میں. آپ نے جو بات کی ہے وہ آدھا مفہوم آپ نے بیان کیا ہے. اب جو کتاب ہوتی ہے، جنرلی ایک سوال اٹھتا ہے، ہر کتاب ہی کیا ہوتی ہیں؟ پڑھنے والی ہوتی ہیں. پھر اس کا مطلب کہ پھر ہم ہر کتاب کو چاہیں تو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ سوال آتا ہے نا. پھر آپ کا آدھا مفہوم کلیئر ہے؟ جی، بار بار پڑھنے والی کتاب، یہ لفظ عربی کا ہے آف کورس قرآن. اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے قاف را الف، قرأ، ٹھیک ہے. اور پڑھنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ قاری بولتے ہیں. اور قاری کون ہوتا ہے؟ جو اس کتاب کو بار بار پڑھے. یہ پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنی اس کتاب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. یعنی کہ ایسی کتاب جو پڑھی جائے لیکن بار بار پڑھی جائے. اب آپ دیکھیں، آخر اللہ نے یہ نام رکھا ہے قرآن. اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت دیکھیں. یہ تو دنیا بھی مانتی ہے کہ آج سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہی کون سی ہے؟ قرآن ہے. کوئی ایسی کتاب دنیا کی نہیں ہے کہ جس کو مکمل بار بار پڑھا جائے. میرے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی 100-150 کتاب پڑھی ہوئی ہے. کیا میں ہر کتاب کو ہر دفعہ مکمل پڑھوں گا؟ نہیں پڑھوں گا. اور میں نے ایک کتاب کیا کی ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ؟ چلے آپ اپنی مثال لے لیں، میری چھوڑ دیں. آپ کے پاس کوئی انگلش کی بک ہوگی یا میتھمیٹکس کی بک ہوگی، آپ نے اس کتاب کو 1 بار 2 بار میکسیمم
3 बार रिवाइज किया होगा, देन यू अपीयर्ड इन द एग्जाम्स। जैसे आपने एग्जाम क्लियर किया, वो किताब वहां गई, क्या दोबारा उस किताब को खोलने को दिल करेगा? नहीं करेगा। देखिए, अल्लाह ने अगर ये नाम चुना है इस किताब के लिए, कुरान, और ये जो नाम है कुरान, ये इसके मानी के एतबार से सबसे बड़ी सदाकत है इस किताब की कि वाकई दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। जितनी मजहबी किताबें हैं, सबसे ज्यादा तहकीक भी किसके ऊपर हो रही है? खासकर आज के दौर में कुरान के ऊपर हो रही है। और इस कुरान के ऊपर सिर्फ मुसलमानों ने ही माजी में तहकीक नहीं की, बल्कि आज के जो गैर मुस्लिम है वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक कर रहे हैं। बेशक वो बाद में माने ना माने, ईमान लाए ना लाए, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन बार बार पढ़े जाने वाली किताब। तो देखो अल्लाह ने कैसे लाज रखी है इस किताब के नाम की, अल्लाह ने कैसे लाज रखी है कि इस किताब को पढ़ा जाता है। और अल्लाह ने 2 सबसे बड़े जराए पैदा किए हैं इस किताब को बार बार पढ़े जाने के। एक, नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने तिलावत लाजमी कर दी है। नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान की क्या कर दी है? तिलावत लाजमी कर दी है। सूरतुल फातिहा कोई लहजा चीज तो नहीं है, वो भी तो किसका हिस्सा है? इसी किताब का हिस्सा है। फिर उसके साथ हम कोई ना कोई सूरत मिला देते हैं, वो भी किसका हिस्सा है? इसी किताब का हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज, हर साल किस रमजान में पूरी दुनिया में इस कुरान का दौर हो रहा होता है? माह रमजान में। तो मतलब पूरी दुनिया में इस किताब को पढ़ा जा रहा होता है। तो ये इसका मानी है, ऐसी किताब जो पढ़ी जाए लेकिन बार बार पढ़ी जाए। ये इसका पहला मानी मैंने बयान किया है। कुरान का जो दूसरा मानी आता है, कुरान का दूसरा मानी है जमा करना, टू कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। इस तरह चीजें हमारी बिखरी हो, हम चीजों को क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो उन चीजों को जमा करने को भी अरबी में क्या बोला जाता है? क़राअ बोला जाता है, क़ाफ रा अलिफ। अब इसके अंदर क्या किया अल्लाह ताला ने खबरें जो है इसके अंदर जमा कर दी हैं। माजी की खबरें भी जमा कर दी हैं, हाल की खबरें भी जमा है और मुस्तकबिल की खबरें भी जमा है। इस कायनात से बनने से पहले क्या था वो भी इसके अंदर मौजूद है। जब ये कायनात खत्म होगी वो भी उसके अंदर मौजूद है। अकायद इसके अंदर अल्लाह ताला ने जमा कर दिए हैं, हलाल और हराम इसके अंदर अल्लाह ताला ने जमा कर दिए हैं, इखलाकियात इसके अंदर अल्लाह ताला ने जमा कर दी हैं, कलेक्ट कर दी है ना सारा कुछ। तो जब सब कुछ अल्लाह ताला ने कलेक्ट कर दिया तो इस एतबार से भी अल्लाह ने इस किताब को क्या कहकर पुकारा? कुरान कहकर पुकारा।